بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ یہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ ابو الحارث شیر کون تھا اور کربلا میں کیسے آیا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو کیسے پالا تھا۔ ایک دفعہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت ہی بڑے شیر نے حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی پیش کی، اور اس کے بعد اس شیر نے چند دن کا اپنا بچہ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں رکھا۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت امام علی علیہ السلام سے کہا، مولا میں اس بچے کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے حضرت امام علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، میں علی کہہ رہا ہوں کہ اس یتیمی سے احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، اس شیر کے بچے کو لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہوا تو کچھ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا علی، اب شیر بڑا ہو گیا ہے، ہم نے اس شیر سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے اور اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے باہر شام ہو گئی اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ ابو الحارث نے کہا کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں۔ ابو الحارث نے کہا کہ آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلائے مولا میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو فرمایا، اے ابو الحارث، ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر میں نواکا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ یوں حضرت امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔
وہ عاشورہ کی شام تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی اس فوج میں یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ میرے پاک سیدہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر نے سفر کر رہے تھے۔ ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ اس کشتی کے ایک ٹکڑے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں اس نے اس شیر کو دیکھا اور کہنے لگا مجھے اذیت نہ پہنچانا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کے بجائے اس سے صحیح رستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا کہ اے میرے پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شیر کے پاس جا کر اسے بلاؤں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کر دوں۔ جناب بی بی فضا جنگل کی طرف جانے لگی تو انہوں نے ابو الحارث سے کہا کہ شیر کو آواز لگائے۔ جیسے بی بی فضا کی آواز بلند ہوئی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس آ پہنچا۔ بی بی فضا نے فرمایا اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لاش کو پامال کرنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاش مبارک کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور وہاں پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور مقتل کی کتابوں میں ہے ابو الحارث نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی کو، ان کا یعنی جو لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے اور گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں میں بھی پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ جب بی بی فضا نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب علیہ السلام کو دی تو اس طرح لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ جب تک ابو الحارث وہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس موجود تھا تب تک کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو پامال کر سکے۔